نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و محترم و مکرم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناز کیا اس پر جو بدلا ہے زمانے نے تمہیں، ناز کیا اس پر جو بدلا ہے زمانے نے تمہیں، مرد وہ ہے جو زمانے کو بدل دیتے ہیں، مرد تو وہ ہے جو زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ چھٹی ظلمت مٹی بدعت، ہوئی زندہ ہر ایک سنت، چھٹی ظلمت مٹی بدعت، ہوئی زندہ ہر ایک سنت، افق پر چاند جب چمکا مجدد الف ثانی کا، افق پر چاند جب چمکا مجدد الف ثانی کا۔ معزز و محترم سامعین کرام، آج ہم جس ولی پاک صوفی باصفا شیخ الاسلام والمسلمین، عالم جلیل، فاضل نبیل، مجدد دین و ملت، قطب الاقطاب، فضیلت معاب، مظہر تجلیات الہی، قیوم زمانی، امام ربانی، حضرت مجدد الف ثانی، حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی حنفی نقش بندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال مبارک 28 صفر مظفر کو منایا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے حضرت کی مختصر سی حیات طیبہ کے چند گوشوں پر آج ہم انشاءاللہ ضرور نظر ڈالیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسی شخصیت کے حامل ہیں کہ جن کا شمار وقت کے مجددوں میں کیا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 10ویں صدی کے مجدد اور 1000 سال کے بھی مجدد آپ کو تصور کیا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب 28 واسطوں سے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کی پیدائش سن 971 عیسوی میں ہوتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وطن سرہند ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش سے قبل آپ کے والد بزرگوار حضرت مولانا شیخ عبد الاحد قدس اللہ سرہ العزیز، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور سلسلہ چشت میں بہت بڑے بزرگ مانا جاتے تھے۔ حضرت شیخ فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش سے قبل آپ کے والد بزرگوار نے خواب میں دیکھا کہ تمام جہاں میں تاریکی پھیلی ہوئی ہے، گویا کہ اندھیرا پھیلا ہوا ہے، خنزیر، بندر، ریچھ لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ یکایک آپ کے سینے سے ایک نور نکلتا ہے جس میں ایک تخت نمودار ہوتا ہے، تخت پر ایک شخص تکیہ لگائے بیٹھے ہیں، ان کے سامنے تمام ظالم بے دین لوگ بکری کی طرح ذبح کیے جا رہے ہیں، اور کوئی شخص بلند آواز سے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم،
جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ صدق اللہ العظیم۔ حق آ گیا، باطل فنا ہو گیا۔ باطل اسی لیے ہے کہ فنا ہو۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد بزرگوار بیدار ہوتے ہیں اور اس خواب کی تعبیر کے لیے اس زمانے کے خطب دورہ حضرت شاہ کمال کیتھلی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے دریافت کرتے ہیں۔ حضرت شاہ کمال کیتھلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں خود مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے، سلسلہ قادریہ میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد شاہ کمال کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال بہت کم نظر آتی ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اے احد، تمہارے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بدعت کی ظلمت کا خاتمہ کرے گا۔ آپ کی ولادت بسعادت 14 شوال 971 ہجری میں روز جمعہ کی شب میں آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی احمد رکھا جاتا ہے۔ بہت ہی کم عمری میں آپ قرآن مجید کا حفظ مکمل کرتے ہیں۔ بعد از والدہ ماجدہ سے اور سرہند کے دوسرے علماء سے آپ دیگر کتابیں مثلاً عوارف المعارف، فصوص الحکم وغیرہ بزرگوں سے کتابیں پڑھتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہرحال حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المختصر 17 سال کی عمر میں تمام ظاہری و باطنی کمالات کے جامعہ بن گئے۔ بعد از حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمت رضوان کے ہاتھ پر سلسلہ نقش بند میں بیعت فرمائی۔ بعد از آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حکم پر ہی غالباً 1 ماہ کے اوپر آپ دہلی تشریف لایا کرتے تھے، قیام فرمائے۔ پہلی مرتبہ جب آپ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خوشخبری سنائی کہ آپ کو نسبت نقش بندیہ کامل طور پر حاصل ہوگی، دوسری حاضری میں خلافت عطا فرما دی اور تیسری حاضری میں خود پیر مرشد چند قدم چل کر آپ کا استقبال فرمایا اور آپ کو بڑی بڑی بشارتیں سنائی۔ اور حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ احمد ایسا آفتاب ہے جس میں ہم جیسے کئی ستارے گم ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیر و مرشد سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے، اور کتب میں آتا ہے حج بیت اللہ کے سفر کا جب آپ نے ارادہ کیا، خواجہ باقی باللہ علیہ رحمت رضوان نے فرمایا کہ کچھ دن ہمارے پاس قیام فرما، کیا پتہ آپ کو کچھ حاصل ہو جائے۔ تو ہمیں نظر آتا ہے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مراقبے میں جب پیر و مرشد کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، خانہ کعبہ روحانی طور پر آتا ہے اور آپ کے گرد طواف کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی اتنی اعلیٰ ہے کہ خانہ کعبہ روحانی طور پر آ رہا ہے، آپ نہیں جا رہے ہیں بلکہ خانہ کعبہ خود آپ کے پاس آ رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کافی خوبصورت تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عبادت، ریاضت، روزانہ کا معمول اس طرح تھا، نصف شب تہجد کے لیے اٹھنے کا معمول تھا، ہر 2 رکعت کے بعد توبہ، استغفار، درود شریف اور دعاؤں کے بعد مراقبہ فرمایا کرتے تھے۔
یہ سلسلہ فجر تک آپ کا قائم رہتا۔ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کے بعد اشراق تک اپنے متوسلین کے ساتھ مراقبے میں بیٹھتے تھے۔ اشراق کے بعد دیگر مشاغل میں مصروف ہوتے۔ اکثر متوسلین کا ہجوم رہتا حتیٰ کہ چاشت کی نماز کا وقت ہو جاتا۔ چاشت کی نماز کے بعد کچھ غذا تناول فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں روزانہ دستر لگتا، جہاں پر علماء، فضلاء، حفاظ کرام آتے، جن کی تعداد 100 کے قریب ہوتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ جو حافظ قرآن ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں آ کر قرآن پاک پڑھ لیتا ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ پھر کبھی زندگی میں قرآن مجید بھولتا نہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بے شمار کرامتیں ہیں، اور عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود اخبار الاخیار کے آخری صفحات پر فرماتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کم و بیش 700 سے زائد کرامتیں ہمیں نظر آتی ہیں، اور آپ خود 2-4 کرامتوں کا اظہار فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ آپ سفر میں تھے، گویا کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سفر میں تھے، ہوا سخت گرم تھی، دوستوں کے اصرار پر آپ نے بارش کی دعا کی تو فوراً صاف آسمان پر بادل آیا اور بارش ہو گئی۔ سبحان اللہ، دیکھیے آپ کیسے مستجب الدعویٰ تھے، گویا کہ آپ کی دعا فوراً قبول ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور تصانیف کا ایک تصنیف حضرات قدسی، جس کے مؤلف شیخ بدر الدین سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں آپ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے کرامتوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ 10ویں کرامت ہمیں نظر آتی ہے۔ ایک سید صاحب نے بتایا کہ مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرنے والوں سے، اور بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت اعتراض تھا۔ ایک رات حضرت مجدد الفسانی کے مکتوبات کا مطالعہ کر رہا تھا کہ اس میں یہ عبارت پڑھی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہنے کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو برا کہنے کے برابر قرار دیا ہے۔ اس عبارت سے میں پریشان ہو گیا اور میں نے مکتوبات کو زمین پر ڈال دیا اور سو گیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت غصے کی حالت میں تشریف لائے اور میرے دونوں کان اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر فرمایا کہ اے طفل نادان، تو ہماری تحریر پر اعتراض کرتا ہے اور ہمارے کلام کو زمین پر پھینکتا ہے۔ اگر تو ہماری بات پر یقین نہیں رکھتا تو چل، تجھے حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں۔ پھر آپ اسی طرح مجھے ایک باغ میں لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ وہاں ایک عمارت میں تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھ، یہ بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے، سن کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ میں نے سلام کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خبردار، 1000 بار خبردار، کبھی بھی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ سے اپنے دل میں بغض نہ رکھنا اور ان کے عیب زبان پر مت لانا، کیونکہ ہم جانتے ہیں اور ہمارے بھائی صحابہ کرام ہی جانتے ہیں ہم لوگ کس بات کو حق سمجھ کر اعتراض کر رہے تھے۔ پھر حضرت مجدد الفسانی کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہا، ان کی بات کا انکار مت کرنا ہے بچے۔ اس خواب کے دیکھنے والے راوی سید صاحب نے بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس نصیحت کے باوجود میرے دل میں ان بزرگوں کی ابھی قداوت ختم نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت مجدد الفسانی سے فرمایا کہ اس شخص کا دل ابھی صاف نہیں ہوا ہے، اس کو تھپڑ لگاؤ۔ پھر حضرت مجدد الفسانی نے پوری قوت سے
میری گردن پر تھپڑ مارا تو اسی وقت میرے دل اس قداوت سے صاف ہو گیا، اس بغض سے صاف ہو گیا، اور مجھے حضرت مجدد الفسانی ان کے کلام سے عقیدت اور محبت پیدا ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے خود ایک اور کرامت، 11ویں نمبر کی کرامت حضرات قدسی صفحہ نمبر 151 پہ درج ہے۔ حاجی عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان کے سب سے بڑے عالم، بہت سی کتابوں کے مصنف تھے، روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں ایک عالم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک موقع پر حضرت مجدد الفسانی کا ذکر آ گیا۔ وہ عالم آپ پر لعن طعن کرنے لگا، اعتراض کرنے لگا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہوں اور بہت سے دوسرے مشائخ کو بھی میں نے دیکھا ہے، لیکن جو صفائے قلبی اور اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہاں دیکھی، وہ دوسروں کے یہاں نہیں دیکھی، نہ کہیں سنی۔ وہ عالم پھر یہاں وہاں کی باتیں کرنے لگا۔ میں نے کہا کہ آئیے ہم دونوں تازہ وضو کریں اور قرآن مجید کھولیں، جو آیت کریمہ نکلے ہم اس سے آپ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی حالت سے متعلق فعال معلوم سمجھیں گے۔ اس عالم نے یہ بات پسند کی۔ ہم دونوں نے تازہ وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر اس عالم نے قرآن پاک ہاتھ میں لیا اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اسے کھولا تو یہ آیت سامنے آتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ وہ عالم حیران ہو گئے اور اپنے کیے پر پچھتاوا ہوا، نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سب سے بڑی کرامت، یہ تو بے شمار کرامتیں ہمیں نظر آتی ہیں، آپ نے دین اکبری کا خاتمہ کیا۔ آپ نے اس دین کا خاتمہ کیا جو ہمیں مردوں کو ریشم کے کپڑے پہننے کو جائز قرار دے رہا تھا، جس دین میں سجدہ تعظیمی جائز کر دیا گیا تھا، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جد و جہد پرتک محنت و کاوشوں کا صلہ ہے، جس پر خود عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ آج اگر خانقاہوں میں، مدرسوں میں، مساجدوں کے مصلی آباد ہے، محراب و منبر موجود ہے، تو اس کی کوئی اور شخصیت نہیں بلکہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بدولت ہے کہ آپ نے دین اکبری کا خاتمہ کیا اور دین کو ازسر نئی زندگی عطا فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مکمل حیات کریمہ 63 برس تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جسم پر کبھی مکھی یا مچھر آ کر نہیں بیٹھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلے نقش بند کے امام تصور کیے جاتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مکتوبات کے ذریعے تبلیغ کا کام انجام دیا۔ گولیار کی جیل میں آپ کئی سال تک رہے، لیکن نماز کا اہتمام کرتے تھے اور کئی بے دینوں کو، بدعقیدوں کو آپ نے راہ راست پر لایا اور آپ کی توجہ سے کئی لوگ مقام ولایت پر فائز ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان کریمی سلسلہ نقش بند کے ہر بزرگ جانتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ حضور غوث پاک، قطب ربانی، قندیل نورانی، پیر لاسانی، شہباز لامکانی، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنا جب مبارک عطا فرماتے ہیں۔ گویا کہ آپ کے سلسلے کے حضرت اپنے شہزادوں کو عطا فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہند میں ایک مجدد پیدا ہوگا، ہماری جانب سے تحفتاً یہ اسے عطا کر دینا۔ اور جب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں تو وہ جب مبارک ہوتا ہوتا حضرت شاہ کمال کیتھلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آ جاتا ہے، لیکن جب آپ جوان ہونے لگتے ہیں، گویا کہ بڑے ہونے لگتے ہیں، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہو جاتا ہے اور آپ کے پوترے اور کچھ کے نزدیک بیٹے حضرت سکندر کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ جب مبارک رہتا ہے اور بحکم اکابرین آپ کے حوالے حضرت مجدد الفسانی کو وہ عطا کیا جاتا ہے۔ تو فیضان غوث اعظم بھی آپ پر ہمیں نظر آتا ہے، دیگر سلاسل میں بھی آپ کو خلافت عطا ہوئی ہے۔ اس لیے تو شاعر کیا خوب کہتا ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلے نقش بند کے امام ہیں جن کا تعلق صدیق اکبر سے ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعلیم باطینی طور پر حضرت مولا علی،
کرم اللہ وجہ سے حاصل کی ہے، اسی لیے تو میں کیوں نہ کہوں جمال ذات صدیقی، جلال ذات فاروقی، کف عثماں، ید حیدر، مجدد الفسانی ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔